حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل امام کی سلامتی، مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امام زمانہ کو ہم سب مل کر زین العابدین سید الساجدین کی مظلومانہ شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں. امید ہے مولا ہمارا پرسہ قبول فرمائیں گے. سب مل کر بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد عزیزان محترم، ظاہر ہے آج امام سجاد کی رات ہے، تو ضروری ہے کہ ہم امام سجاد علیہ السلام پر گفتگو کریں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے مولا کا تذکرہ کروں، آپ کے دلوں کو نورانی کروں مولا کی سیرت اور فضائل سے، وہ باتیں جو ہم 2 دن سے کر رہے ہیں اس کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں 2-4 منٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے اب تک کیا بیان کیا ہے. عرض کیا میں نے اب تک آپ کی خدمت میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو، اپنے انبیاء کو بھیجا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور جب وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تو انہوں نے آ کر یہ کہنا تھا کہ لا الہ الا اللہ تفلحو، بتوں کو چھوڑ دو، یہ غلط راستہ ہے، اس طرف آ جاؤ، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے.
تو اب اس بات کو بتانے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ اپنے حجت کو کوئی معجزہ دے کر بھیجے، تاکہ جب لوگ اس سے پوچھیں کہ تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کی حجت ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، تو کم از کم کچھ ایسی چیز دکھاؤ کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم نے کہا تھا اسے معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم، ان تمام انبیاء کے معجزے کا ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کا معجزہ یہی تھا کہ وہ آگ گلزار ہو گئی، جس میں نمرود نے پھینکا تھا حضرت ابراہیم کو، وہ آگ گلزار ہو گئی، اور خدا نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی کہ اس کے لیے سلامتی بھی بن جا، بردن کونو، بردن و سلامہ، ٹھنڈی بھی ہو جا، یعنی اے آگ ختم بھی ہو جا، سلامتی بن۔ اگر زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، خاص ساتھ میں سلامت نہ کہتے، تو اس ٹھنڈی کی وجہ سے حضرت ابراہیم کا نقصان ہو جانا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو بچانا مقصد تھا، تو بچا لیا، کہا اے آگ بردن و سلامہ ہو جائے۔ یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے، اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم کو خداوند متعال نے بچا لیا۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، پھر آئے آپ کی خدمت بتانے کہ ہمارے آخری نبی خاتم النبیین ہیں، ان کا بھی معجزہ ہے۔ ان کے بہت سارے معجزے ہیں، غروب سے مغرب سے سورج کو پلٹانا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، ستارے کو دروازے پہ اتارنا، کلمے کا سنگریزوں کا ہاتھ میں کلمہ پڑھنا، درخت کا آدھا ہو کر آنا، پھر اپنی جگہ پہ جانا، اس جگہ پہ لگ جانا، اپنا لعاب دہن پانی میں ڈالا، کھارا پانی میٹھے میں تبدیل ہو جانا، یہ سارے معجزے میرے نبی کے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ بولو تھوڑا، سننے کے لیے آئے ہو تھوڑا بولیے۔ ہاں، ہمارے نبی کے معجزے ہیں نا سارے۔ جو سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ سب پیغمبر کے معجزے ہیں، جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ ہے نبی کا قرآن۔ قرآن معجزہ ہے اس لیے کہ اس سے شعراء ادبا تھے، اور ان کو شکست دینے کے لیے ایسی فصیح اور بلیغ کلام رسول خدا کے پاس ہونا چاہیے کہ ان شعراء کے اشعار کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اللہ نے پیغمبر کو قرآن دیا۔ قرآن ہمیشہ رہنے والا ہے، ایسے ہی ہے نا، قیامت تک رہے گا۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یہ آپس میں کیا، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، توجہ رہے میری جانب، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک عطرت، جو ان کے ساتھ متمسک رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں، جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یردا علی الحوض، مجھ سے حوض پر ملاقات کریں۔ تو قرآن قیامت تک رہنے والی چیز ہے۔ قرآن، توجہ چاہوں گا، قرآن میں اللہ نے قانون بتائے ہیں، میرے پاس غور کرو تو میں کچھ پڑھوں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں قانون بتائے، میری زندگی کے لیے کیا کیا ضروری ہے قرآن میں، کیا سعادت اور کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے قرآن میں موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں، قرآن مجید میں خداوند متعال نے بیان نہیں، سب ہے۔ یعنی یہ جو خشک و تر ہے نا عزیزو، توجہ چاہوں گا، یہ جو خشک و تر ہے نا، یہ خشک و تر جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، جو میری اور آپ کی سعادت کے لیے ہے، جو مجھے عبودیت کی منزل تک پہنچائے، جو مجھے اللہ کے قرب کے نزدیک لے جائے، وہ ساری چیزیں پروردگار نے قرآن میں بتا دی۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ ایسے ہی ہے نا، بیان کیا کہ قرآن مجید میں کلیات ہیں، کلی چیزیں ہیں، اور نبی کو بھیجا اس قرآن کے ساتھ کہ وہ جزئیات بتائے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا، روزے کے حرام کون سے ہیں، روزہ کب کھولنا کب بند کرنا ہے، حج، یہ ساری چیزیں پیغمبر نے آ کر بتائی ہیں۔ قرآن مجید میں ڈیٹیل بولیے نہیں ہے۔ یہ کس نے بتایا عزیزو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن مجید کے لیے پروردگار اعلیٰ فرما، دیکھیے قرآن معصوم ہے یا نہیں، بولے، کل میں نے آیات پڑھی تھی نا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. واو اپنی جگہ پر ہے، اضافی نہیں ہے. جہاں پر تکرار ہوا ہے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو حکیم نے، خدا حکمت والا ہے نا، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اگر اس نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 32 مرتبہ یا 31 مرتبہ قرآن مجید میں ایک ہی سورہ میں ریپیٹ کیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، وہ خالی حکمت سے نہیں ہے کہ آپ کے یا خدا نعوذ باللہ ویسے ہی بیٹھا تھا کہ اس نے قرآن میں اور اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہیں اتنی ریپیٹ نہیں ہے. لیکن فَبِأَيِّ آلَاء، کیوں پتہ ہے کیوں؟ اس لیے پروردگار، توجہ چاہیے عزیزو، اس لیے کہ پروردگار عالم ہر آیت کو یاد دلا رہا ہے. جیسے جیسے آیت اور نشانی کو یاد دلاتا ہے کہتا ہے اب اس آیت کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایک اور آیت اور نشانی کو یاد دلائے نعمت کو کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یعنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا جا رہا ہے اور ہمیں کہتا جا رہا بتاؤ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اتنی نعمتیں تمہارے سامنے موجود ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئی سمجھ میں عزیزان محترم؟ تو قرآن مجید میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لا یاتیہ الباطل، قرآن مجید میں کوئی باطل داخل نہیں ہوا. ایسے ہی ہے نا. اب بتائیے جب قرآن کے اندر شک و شبہ نہیں ہے، اس معنی میں وہ قرآن معصوم ہے. ہاں، معصوم کے معنی اس معنی میں نہیں، یعنی قرآن مجید کے کسی لفظ میں شک نہیں کیا جا سکتا. تو جو قرآن کا محافظ ہوگا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ توجہ چاہوں گا، ہے یا نہیں بولو؟ اس لیے ضروری ہے، اس لیے محافظ کا معصوم ہونا ضروری ہے. قرآن میں آیا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے نا. اب محافظ نے آ کر بتلانا ہے، اس مبین نے جس نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے اس نے بتانا نماز کیسے پڑھنی ہے. اگر وہ محافظ معصوم نہ ہوا، محافظ اگر معصوم نہ ہوا تو وہ آ کر ہمیں کہے نماز ایسے پڑھنی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ آقا شاید اللہ نے کچھ اور کہا ہو اور آپ نے کچھ اور سمجھا ہو، راستے میں بھول گئے ہو نعوذ باللہ، اب جو آپ ہمیں بتلا رہے ہیں ممکن ہے یہ خدا کا حکم نہ ہو. نہیں ہے یا نہیں بولو؟ مثلا دیکھیں میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے تھوڑا تھوڑا بولیا، میں آپ سے آ کے یہاں کوئی بات کرتا ہوں کہ مثلا فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا، آپ نے مجھ سے سن لیا. اب یہاں سے آپ جاتے ہیں باہر، ایک گھنٹہ یہاں بیٹھے، میری بات کو میں نے ابتدا میں بتایا آپ کے ذہن میں. اب یہاں سے آپ جاتے ہیں، آپ نے 1 گھنٹے کے بعد انسان ہے نا، اس میں پتہ نہیں اور کتنی چیزیں آئیں، وہ پہلے جو میں نے بتایا، اب آپ جب باہر جائیں گے تو آپ بے عین ہی اس واقعے کو ممکن ہے آپ کے ذہن میں نہ ہو. آپ اس کا مفہوم بتائیں گے نا، لفظ بہ لفظ تو نہیں بتا سکے، مفہوم بتایا آپ نے، اس کا مفہوم بتایا، پھر جس نے سنا اسے آگے جا کے مفہوم بتایا. مجھے پتا اس مفہوم میں چینج ہو گیا یا نہیں؟ ایک بات جب 10ویں تک پہنچے گی تو بالکل تبدیل ہو جائے گی نا. اس لیے جب پہلا سنتا ہے کہ 10واں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا، وہ پڑھنے والا سر پکڑ لیتا، بھائی ہم نے کب کہا یہ؟ پتا چلا ہم نے نہیں کہا، لیکن چونکہ انسان غیر معصوم ہے، انسان خطا کار ہے، انسان کا ذہن دوسری چیزوں میں زیادہ مشغول رہتا ہے تو وہ لفظ بے عین ہی یاد نہیں رہا، تو وہ آگے جا کے انسان بھول گیا. اب اگر محافظ قرآن، مبین قرآن غیر معصوم ہو، اس سے غلطی کی گنجائش ہو، تو پھر اس نے جو اللہ کا حکم آ کے ہمیں دیا اس میں ہم یہ خدشہ کر سکتے ہیں نا شاید راستے میں بھول گئے ہو، اس لیے کہ معصوم نہیں ہے. تو اگر بھولنے کا خدشہ ہوگا تو دین اسلام پر سوالیہ نشان لگ جائے گا. تو زبان سے بولو یار. اگر معصوم کی قائل نہیں ہوتے، نبی کے، پیغمبر اکرم کے، محافظان قرآن کی عصمت کے قائل نہیں ہوتے تو دین اسلام پر بہت بڑا کوسچن مارک لگے گا. اس لیے جو بات رسول لے کر آئے خدشہ ہو سکتا ہے شاید بھول گئے ہو، شاید یہ بات اس طرح نہ ہو، تو پھر دین اسلام رہتا کہاں ہے؟ توجہ چاہو، دین اسلام کی بقا کے لیے
دین اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے کوئی آیت نہ ہو، کوئی روایت نہ ہو، عقل انسان کو دعوت دے رہی ہے، جو دین لے کر آ رہا ہے، جو حکم الہی لے کے آ رہا ہے، وہ ہر خطا سے پاک و معصوم ہونا چاہیے تاکہ جو چیز لے رہا ہے بے عین ہی ہم تک پہنچا سکے، وگرنہ بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں عزیزان محترم۔ اس لیے ضروری ہے کہ محافظ قرآن کیا ہو؟ معصوم ہو۔ ہمارا عقیدہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کا یہی ہے کہ اہل بیت نبی مکرم اور انبیاء معصوم ہیں حکم الہی پہنچانے میں، قطعاً خطا نہیں کر سکتے۔ دوسرے مکتب کے ہمارے بھائی ان میں ہے کہ نہیں معصوم نہیں ہے، اس میں شرط نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ٹھیک ہے آپ کا نظریہ ہوگا اپنے حد تک، لیکن مکتب اہل بیت کے پاس عقلی بھی دلائل ہے، قرآن بھی ہے، روایت بھی ہے کہ نبی کا معصوم ہونا بولیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے عزیز، اب اس پہ استدلال پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن ہر شک و شبہ سے پاک ہے، اس کا محافظ معصوم ہونا چاہیے، بیان ہو گیا نا۔ اب خدا قرآن مجید کی حفاظت کی گواہی دے رہا ہے، توریت کی گواہی نہیں دی، ذمہ داری نہیں لی، انجیل کی ذمہ داری نہیں لی، زبور کی ذمہ داری نہیں لی، اس لیے وہ انجیل جو آج ہے وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا، توریت وہ نہیں ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی، زبور وہ نہیں ہے آج جو داؤد پہ نازل ہوئی، نہیں وہ نہیں ہے، لیکن قرآن وہی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا سید، قرآن وہی ہے، قرآن وہی ہے۔ ہاں کیوں قرآن وہی ہے؟ 1400 سال ہو گئے اور نہ جانے قیامت کب ہے، ہمیں کیا پتا کب ہے؟ خدا کہہ رہا قیامت نزدیک ہے، نزدیک ہے، نزدیک ہے۔ اب اللہ کا نزدیک اتنا دور ہو تو وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں کہا ہے کہ ہر ثانیے تیار رہو موت کے لیے، سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ ہمیں کہا، غور فرمائیے، ہمیں کہا ہے ہر ثانیہ موت کے لیے بولو تیار رہو۔ یہاں سے اٹھو گے نہیں کوئی پتہ نہیں ہے، سونے کے بعد صبح اٹھتے ہو نہیں اٹھتے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک اٹھوں گا، نا آگا کوئی پتہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ ہاں ہمیں یہ کہا، لیکن خدا کہہ رہا ہے قیامت دور ہے۔ اب وہی قرآن میں کہہ رہا ہے انا، اب قرآن کو سمجھ لو پھر میں آگے چلو، انا انزلناہ، بلکہ انا نزلناہ وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مجید کی کو نازل کیا۔ اب دیکھیں ہم اور میں، اس میں بھی ایک تفسیر ہے، پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کسی جگہ پہ خدا کرا میں نے یہ کیا، اور بہت ساری جگہوں پہ کہہ رہا انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا قرآن کو، نازل کرنے والا خدا ہے، ہم کیا ہے؟ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ کبھی غور فرمایا؟ دیکھیں ان آیات پہ دقت کرو تو سمجھ میں آئے گی نا۔ قرآن کہتا ہے تفکر کرو، تدبر کرو۔ تو انا نزلناہ ذکر، ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی قرآن مجید کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں۔ یعنی قرآن کا محافظ کون ہے عزیزان محترم؟ پروردگار عالم ہے۔ چونکہ وہ محافظ ہے تو قرآن آج بغیر کسی تحریف کے موجود ہے اور سب انسانیت اس سے درس لے رہی ہے۔ یہ معجزہ ہے خدا پیغمبر اکرم کا یا نہیں؟ بولو میرے بھائی، گردن چاہیے مجھے زبان سے تھوڑا بول کے بتاؤ۔ ہاں گردن جائے کسی اور جگہ چلانا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رسول نے بھی، معاف کیجیے آپ غدیر والے اس لیے کہہ رہا ہوں، رسول نے بھی غدیر میں اعتراف زبان سے لیا تھا، گردنوں سے نہیں لیا تھا۔ کہا تھا بتاؤ، قالو بلا، زور سے کہا، پیغمبر نے کہا میں نے سارے احکامات خدا کے پہنچا دیے۔ قالو بلا ایسے نہیں کہا سارے لایا، سب نے اپنی زبان سے قالو بلا یا رسول اللہ، ہاں ہم گواہی دیتے آپ نے سب پہنچا دیا۔ پھر فرمایا جب سب پہنچا دیا تو سارے احکام پہنچائے، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ قالو بلا کہلوایا، گردنیں نہیں ہلائی۔ تو غدیر کے ماننے والے مجالس میں گردنیں نہیں ہلاتے، بلا زبان سے بولتے ہیں۔ بلند صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ تو قرآن معجزہ ہوا نبی کا یا نہیں؟ ہوا نا۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن کو
قرآن کی کسی بھی آیت کو بیٹھ کر بنایا جا سکتا ہے؟ بولو، قرآن کی آیات کو بیٹھ کے بنایا جا سکتا ہے؟ مثلا میں آپ کو کہوں بیٹھو سورہ الحمد بناؤ، بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے نا۔ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے، میرا اپنا نہیں ہے، خدا چیلنج کر رہا ہے۔ جب خدا چیلنج کر رہا ہے، اگر ہمت ہے تو لے کے آؤ 10 آیات لے آؤ۔ یہ نہیں لا سکتے، چلو ایک آیت لے آؤ، سب مل جاؤ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک آیت لے آؤ۔ نہیں لا سکے نا، توجہ چاہوں گا عزیزان، نہیں لا سکے نا۔ تو میرے بھائی ہم یہی کہتے ہیں کہ جب قرآن عوام الناس لوگ قرآن کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے تو لوگوں کو حق نہیں ہے محافظ قرآن کا چناؤ کریں۔ جب قرآن نہیں بنایا جا سکتا تو محافظ قرآن کا چناؤ بھی انسان نہیں، قرآن خود کرے گا۔ وہی بتائے گا کہ میرا محافظ کون ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آؤ قرآن کی طرف۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ بنا رہا ہے ابراہیم کو امام، تو یہ عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ نہ قرآن بنا سکتے ہیں خود، نہ محافظ قرآن۔ یہاں تک بات آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی عزیزوں؟ اب آئیے، وہ کل جہاں چھوڑا تھا اس کے بعد آگے چلو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی بولو متقین۔ یہ کتاب یعنی قرآن متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت متقین کے لیے، متقین اس سے کیا لیتے ہیں؟ ہدایت لیتے ہیں، چونکہ ہدایت کے لیے باطنی طہارت کا ہونا بولیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا، سورہ حجرات میں یا کسی اور سورہ میں، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو مس مت کرو جب تک پاک و پاکیزہ نہیں ہو جاتے۔ اس کی دو تفسیر ہیں۔ ظاہری تفسیر یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کے حروف کو، کلمات کو نہ چھوؤ، اٹھا سکتے ہو بغیر وضو کے، سمجھ آگے، کھول سکتے ہو بغیر وضو کے، پڑھ سکتے ہو بغیر وضو کے، لیکن بغیر وضو کے کلام کو ہاتھ بولیے نہیں لگا سکتے۔ بس یہی تو وجہ ہے، جیسے کلام مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طرح 14 معصومین کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ اکبر، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں ایسا میں عزیزان محترم، تو آپ قرآن اور اہل بیت کا آپس کا جو جوڑ ہے وہ بھی سمجھتے جائیے نا، یہ الگ ہے ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، اب لا یمسہ الا المطہرون، ایک تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن سے فائدہ وہی لیں گے، ہدایت وہی لیں گے جو باطنی طہارت رکھتے ہیں۔ باطنی طہارت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ باطنی طہارت، اللہم صل، باطنی طہارت، نہ آپ کی صلوات کا مزہ آتا ہے نہ نعرے کا، لیکن میں پڑھ رہا ہوں مجلس سے بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ خیر عزیزان محترم، میرا تو کام ہے آپ کو ساتھ ساتھ اپنا میسج بھی دیتا جاؤں تاکہ آپ الحمدللہ سمجھدار ہیں۔ باطنی طہارت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب ولایت علی ابن ابی طالب آئے گی باطنی طہارت آئے گی، جب باطنی طہارت آئے گی تو قرآن ہدایت دے گا۔ ہاں یہ ھدی للمتقین، باطنی طہارت ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے تو وہ ھدی للمتقین۔ الذین، متقین کون ہے؟ بس ایک بات کر رہا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر بولو ایمان لے کر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے اس میں، قائم کرتے ہیں۔ ہاں اب یہ قائم اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ نہ وقت ہے، ورنہ امام زین العابدین کی باتیں رک جائیں گی، پھر کبھی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ قائم کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ہاں پڑھنے کا نام اس میں نہیں ہے، آیات میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہاں یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کیا کرو؟ انفاق کرو۔ غیب پر ایمان، اقامہ نماز، انفاق، تین چیزیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ایمان لے کے آؤ جو آپ پر، یعنی اے محمد جو چیزیں آپ پر نازل ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ،
اور جو تم سے پہلے نبیوں پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان، ہاں، توریت پر، انجیل پر، زبور پر، صحف پر، سب پر ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے میرے دوستوں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر کیا کرتے ہو؟ یقین رکھتے ہو. دیکھیں ایمان اور یقین، ہاں، ایمان سے بات ختم ہوئی، شروع ہوئی اور یقین پر ختم. والذین وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم، یہ 5 چیزیں جس میں ہوں گی وہی ہدایت یافتہ ہے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی رستگار ہے، یہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے میرے دوستو. بتاؤ پہلی صفت کیا ہے؟ اگر سن رہے ہو تو بتا دو، یہاں تو بتاؤ، ابھی تو پڑھا میں نے. متقین کی پہلی صفت کیا بتائی ابھی؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا. غیب کسے کہتے ہیں؟ جو چیز نظر، بولو یار، اب یہ تو بچے کا نا باتیں ہیں نا، ابھی تو یہ تو دینیات کی باتیں ہیں. غیب کی معنی جو چیز بصارت سے، ظاہری آنکھ سے نظر نہ آئے، اسے غائب کہتے ہیں نا. ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ غائب ہے. اب اگر مسئلہ فقط یہ ہے کہ آقا آپ کہتے ہیں آپ کا امام غائب ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا امام غائب ہے، یہ امام کیسا ہے فلاں، تو میرے بھائی ہم تو کہتے ہیں اپنی جگہ، ہمارے پاس تو استدلال ہے، اس کو چھوڑو. قرآن کہہ رہا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ. اگر آپ غیب پر ایمان نہ لائے تو پھر باقی چیزیں تو خود بخود ختم ہو جائیں گی نا. ابتدا تو غیب پر ایمان ہے، تو لاؤ، تو پھر تمام کے تمام غیب پر ایمان لے کر آؤ. یہ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، جو مجھے سمجھ میں آئے لے لوں، جو مجھے سمجھ میں آئے میں چھوڑ دوں. نہیں، غیب جو بھی ہے اس پر ایمان لے کے آنا ہے. ایسے ہی ہے میرے بھائی. مجھے میں سوال کرتا ہوں جنت کہاں ہے؟ اب نہیں بولو گے تو آپ کی مرضی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. غیب جنت کہاں ہے؟ نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں ہے نا. ساری زندگی تگو دو ہی ہماری جنت کے لیے کہ ہم جنت میں جائیں. مجلس میں آتے ہیں جنت کے لیے، مجلس میں بھی آتے ہیں فقط جنت کے لیے، جنت میں جائے. چونکہ روایت میں جو مجلس میں آئے گا جنت میں جائے گا. کبھی بھی یہ نہیں سوچا مجلس میں جاؤں حسین کے لیے، مجلس میں جاؤں فاطمہ کے لیے، مجلس میں جاؤں فقط امام زمانہ کے لیے. نا جنت چلے، اچھی چیز ہے، جنت تو چاہیے نا. جنت ہے کیا؟ کبھی دیکھی ہے؟ تھوڑی سی زبان سے بول دو یار. کبھی دیکھی ہے جنت؟ تو وہ جنت ہے یا نہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ جو چیز نظر نہیں آتی ہم اس کو نہیں مانتے تو وہ جنت کہاں ہے؟ کہانی ہے کہاں ہے؟ کہ قرآن میں خداوند متعال نے بہت ساری جگہوں پر جزا کا اور ثواب دینے کا جب تذکرہ کیا، توجہ چاہوں گا، جب ثواب دینے کا تذکرہ کیا، کہا تمہیں ثواب کے طور پر جنت ملے گی. جنت میں نہریں ہیں، درخت ہیں، فروٹ ہیں، جو چاہو گے ملے گا. سب قرآن مجید میں موجود ہے. اچھا قرآن میں موجود ہے اس لیے مانتے ہو؟ ہاں. تو جنت ہے کہاں ہے؟ کہاں ہے کہ غائب ہے؟ ٹھیک ہے مان لیا. بھئی وہ سزا والے جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم کہاں ہے؟ کہا وہ بھی غائب ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ قرآن میں موجود ہے تو اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. ملائکہ کا غائب ہے، توجہ ہے میری جانب یا نہیں؟ ملائکہ کہاں کا نہیں دیکھا، غائب ہے، تو ایمان رکھتے نہیں رکھتے؟ یہ تو نہیں ہوگا ملائکہ کو نہیں مانتے. تو ملائکہ کو بھی مانتے ہو، جنت کو بھی مانتے ہو، دوزخ کو بھی مانتے ہو، بہت ساری چیزوں کو بھی مانتے ہو. گلاب کا پھول ہے، پھول آپ کے ہاتھ میں ہے، ذرا اس کے اندر خوشبو تو دکھاؤ کہاں ہے؟ کہ خوشبو نظر نہیں آتی. سبحان اللہ. یار اب کیا کروں میں ایسے مجمع میں؟ تو پھر جی چاہتا ہے کہ میں غیبت اور جھوٹ پر جو حدیثیں آپ کی خدمت میں پڑھوں. ہاں اور تو کچھ بھی نہیں. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. ہاں آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں. کتنی دفعہ بولو، یہ بھی سننے والا بعد میں کیا مولانا تو فقط کہتے بولو بولو، نہیں بول رہے تو کیا کروں؟ عزیزان محترم، عزیزو توجہ چاہوں گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ غیب پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا. جنت ہے، جہنم ہے، ساری چیزیں. پھول ہے، خوشبو کہاں ہے؟ کہا نہیں خوشبو دکھائی نہیں تھی، لیکن ہم ناک کے نزدیک لے کر آتے ہیں تو خوشبو کا احساس ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس میں خوشبو ہے. تو میرے بھائی بس ہم یہی تو کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا عزیزو، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جب اس پر ایمان، اس پر ایمان، اس پر ایمان، اس پر ایمان، سارے غیب پر ایمان، حتیٰ اس غیب پر
اس پر بھی ایمان ہے جو گمراہ کرتا ہے. بھائی ابلیس کہاں ہے؟ شیطان کہاں ہے؟ کہا نظر نہیں آتا. وہ نظر نہیں آتا تو پھر آپ کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ کہ نہیں نظر نہیں آتا، بس اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اللہ نے دی ہے، فلاں ہے، اور جو ہے نظر نہیں آتا. سبحان اللہ، وہ نظر نہ آئے تو مان لیتے ہو؟ کہتے نہیں قرآن میں خدا نے ابلیس کا تذکرہ کیا ہے. تو میرے بھائی جب ساری چیز قرآن میں نظر آ جاتی ہے تو قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. تو آج انسان موجود ہے یا نہیں؟ ان کا کوئی امام تو ہونا چاہیے نا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں نا، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے اصول کافی کی، یہ تو بیان الانوار نہیں ہے، یہ بھی قرآن ہے. جہاں قرآن نے جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، ملائکہ کا تذکرہ کیا، ابلیس کا تذکرہ کیا، ان سب کا تذکرہ کے لیے مان لیا. اور جو کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو اناس لوگ اس دور میں ہیں یا نہیں؟ تو ان کا امام ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، ہر قوم کے لیے ایک امام ہے، تو ہر قوم کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جب سب غائب پر ایمان رکھ لیتے ہو تو اس امام کی غیبت پر بھی تو ایمان لے کر آؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس پر بھی ایمان لے کر آؤ نا. یہ محافظ قرآن ہے، یہ زمانہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، دریا ہو، آسمان ہو، زمین ہو، انسان ہو، چرند و پرند، جو کچھ موجود ہے وہ اسی حجت کے وجود کی وجہ سے تو چل رہا ہے. کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا. تو میرے بھائی بہلول نے ایک مثال دی ہے، بتاتا ہوں. بہلول کے سامنے ضد ہو رہی تھی، وہ وہاں کے ملحد تھے، انہوں نے کہا غور فرمائی، ہاں یہ علی کا غلام تھا، علی کا غلام ایسے ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے، ہاں دیوانہ تھا نہیں، اور خدا دیوانہ تھا نہیں، دیوانہ ایسی باتیں نہیں کرتا. اس نے علی کا پیغام پہنچانے کے لیے گلی گلی میں اپنے آپ کو دیوانہ بنایا. سمجھ میں آئی؟ یہ کبھی بہلول کو یاد کیا کرو، بہلول کے واقعات پڑھا کرو عزیزان محترم. بہلول نے ایک مولد کو کہا خدا ہے، اور فرمائیے خدا ہے. اس نے کہا نہیں ہے خدا. کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا نظر نہیں آتا. کہا ضروری تھوڑی ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ نہیں ہے. کہا نہیں خدا نہیں ہے، دکھاؤ. بہلول نے کہا دیکھو مان لو یہ ضروری نہیں ہے جو چیز نظر نہ آئے وہ نہیں ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہی نا، بس دروازے بند ہے اس طرف جو ہے نا ممبر موجود ہے، آپ کے ممبر نہیں ہے، نہیں ممبر ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ جو چیز نہ ہو اس کا انکار کرنا چاہیے. نہیں بھائی نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی. کہا نہیں دکھاؤ. آپ ایسے نہیں مانتے، جو چیز نظر نہیں آتی نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی دکھا دیتے ہیں. بھائی ہم تو یہیں سے سیکھے ہیں، توجہ چاہوں گا. آئی سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ آپ یہیں سے سیکھے. بہلول نے پتھر لیا. کیا لیا؟ پتھر لیا، اس کے سر پہ مارا. اب ذرا ایسوں کو ایسی سمجھایا جاتا ہے؟ ہاں، جو باتوں سے نہ مانے، جو قرآن کی دلیل نہ مانے، روایت نہ مانے، عقل نہ مانے، تو میرے بھائی پھر یہی طریقہ ہے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس زمانے کی بات لے لیں. یہاں تو ابھی کل ہی الحمدللہ اسلام آباد میں بہت بڑا علماء کا کنونشن ہوا. وہاں پر تمام علماء الحمدللہ موجود تھے، اور قائد محترم کا بھی بہت زبردست تقریر شیخ محسن صاحب، دوسرے بزرگان نے پیغامات پہنچائے ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے. لیکن میں تو عرض کر رہا ہوں اس زمانے کے. تو بہلول نے پتھر مار دیا. جیسے ہی پتھر مارا وہ چلا گیا اس بادشاہ کے پاس. کہا مجھے بہلول نے پتھر مارا ہے، دیکھو میرا یہ سوج گیا ہے. کہا بلاؤ. بہلول کو بلایا. بہلول کو بلایا. کہا آپ نے پتھر مارا ہے؟ کہا اس کو بولو درد دکھائے کہاں ہے، اس کو بتاؤ درد کہاں ہے. کہا بہلول تو بے وقوف ہو گیا ہے کیا؟
درد بھی کوئی نظر آنے والی چیز ہے؟ بہلول نے کہا میں تو بیوقوف نہیں، یہ بیوقوف ہے۔ میں نے کہا خدا ہے، یہ کہہ رہا جو نظر نہیں آتا وہ ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو کہہ رہا ہو بتا درد ہے یا نہیں؟ اس نے کہا وہ خاموش ہو گئے۔ دیکھیں جو علی والے ہیں نا، وہ اسی چھوٹے سے پتھر مار کر خدا کو ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ غیب ہے، غیب پر ایمان ہے، ہمارا امام غائب ہے، ہمارے پاس استدلال ہے، ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان آپ سب کا ہے۔ غیبت کبریٰ میں امام زمانہ ہے، حکم الہی سے انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا، ظلم و جور ختم ہوگا، حکومت جہانی اسلامی بنے گی، سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ، اور پرچم توحید بلند ہوگا، پرچم کفر انشاءاللہ نابود ہوگا۔ یہاں تک بات پہنچ گئی عزیزوں؟ آئیے انہی محافظوں نے قرآن میں رسول کے بعد امیر المومنین معجزات ہیں میرے مولا کے، امام حسن امام حسین معجزات ہیں ائمہ علیہ السلام کے، چوتھے امام حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام۔ یہ امام محافظ قرآن ہے، محافظ شریعت ہے، حجت الہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام کی سیرت عزیزان محترم بیان کروں آپ کی خدمت میں۔ ایک خوبصورت حدیث سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ چاہے میری طرف عزیزان محترم۔ امام زین العابدین عبادتوں کی زینت، سید الساجدین سجدوں کا سردار، البکا مولا کا لقب ہے، بہت زیادہ گریہ کرنے والے، ہاں، ذو صفانات امام کے القابات میں سے ہے، یعنی اتنی امام سجدے کیا کرتے تھے کہ امام کی پیشانی پہ گوشت کا اضافی گوشت نکل آتا تھا، اسے ہر چند مہینوں کے بعد امام کاٹ دیا کرتے تھے، پھر سجدوں میں پھر امام کو اسی طرح، اس لیے ذو صفانات امام کے القابات میں سے عزیزان محترم۔ یہ ہے میرا اور آپ کا مولا، ہم نے اس مولا کی سیرت پہ چلنا ہے، ہم نے اس مولا کو فالو کرنا ہے، ہم نے اس مولا کے قلب کو اپنے عمل و کردار و اخلاق سے راضی کرنا ہے، ہم نے ایسا بننا ہے کہ یہ مولا ہمیں کہے کہ ہاں یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ اب ذرا بیٹھ کے آج محاسبہ کریں اپنی زندگی کا، آیا ہم امام سجاد جن کا تابوت ہم اٹھائیں گے، آیا ان کا قلب مطہر ہمارے عمل سے راضی ہے؟ آیا امام سجاد مجھے اپنا شیعہ فرماتے ہیں؟ آیا امام سجاد مجھے اپنا محب کہتے ہیں؟ آیا میرا اخلاق، میرا کردار، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری زبان سے بات کرنا امام سجاد کے سیرت پر ہم چل رہے ہیں؟ آیا میری ماں بہن کے پردے ہیں؟ آیا والدین اپنے بچوں کو بچیوں کو پردہ کراتے ہیں؟ آیا شوہر اپنی بیوی کے پردے کا محافظ ہے؟ یہ سارے سوال ہیں عزیزوں۔ اگر مجالس میں مستورات بے پردہ آئیں دوپٹہ سر پہ نہ ہو، کون ذمہ دار ہے؟ یا اس کا شوہر ذمہ دار ہے، یا اس کا باپ ذمہ دار ہے، یا اس کا بھائی ذمہ دار ہے؟ کیسے یہ مجالس سید الشہداء علیہ السلام نے حرمت زینب کبریٰ کا خیال نہیں رکھا جاتا؟ میری ماں بہنوں پردہ کرو، میری ماں بہنوں سید سجاد سیدہ زینب کے پردے پر اتنا روئے ہیں ساری زندگی، تم نہ رلاؤ سید سجاد سلام اللہ علیہ کو۔ ملائکہ ہنستے ہیں اس وقت۔ سنو ایک بات آگے ہمارے مولا کی، یہ باتیں خاموشی سے سنی جاتی ہیں، یقیناً ہے، مجھے یقین ہے ان باتوں پہ کوئی نہیں بولتا چونکہ یہ دل کی باتیں ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہم کسی عورت کو مستور کو دفناتے ہیں ملائکہ ہنستے ہیں، ہنستے ہیں ملائکہ۔ اور پوچھا ملائکہ بھی ہنستے ہیں؟ ہاں۔ روایت میں پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اس لیے ابھی دیکھو یہ عورت مر گئی ہے، اس کے اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر، جب قبر میں اتارے تو چادر نیچے، نزدیک کوئی نہیں آئے، کوئی نہیں آئے، نامحرم۔ ٹھیک ہے شریعت کا فیصلہ، یہ بات صحیح ہے، میں نہیں کہہ رہا نہیں کرنا، لیکن ملائکہ کہتے دیکھو کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن اس عورت کی طرف ابھی کوئی متوجہ نہیں ہے، کوئی اس کے حسن کی طرف بھی متوجہ نہیں ہے، کوئی اس کو اس نظر سے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اس کا کتنا اہتمام ہو رہا ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں یہی عورت جب زندہ تھی، جب ہر کس و ناکس کی نظر کا
زینت بنی ہوئی تھی، اس وقت اپنے بال کھول کر بے حجاب بے پردہ بازاروں میں جاتی تھی، اس وقت جو ہے نا خیال نہیں آیا کہ اس کے اوپر چادر دینی ہے۔ عزیزوں، ہم اپنے معاشرے کو اگر ہم خود ٹھیک نہیں کریں گے، معاشرہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے گھر سے امر بالمعروف کریں، اپنے گھر سے نہی عن المنکر کریں، اپنے گھر میں سید الساجدین کی سیرت کو زندہ کرو، اپنا گھر سجد ساجدین کے پسند والا بناؤ، پھر اپنے بھائی کو کہو کہ یہ گھر اپنا صحیح کرے۔ خدا را ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، خدا را امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کریں۔ امام نہیں آتے ایسی حالات میں، امام ایسے حالات میں نہیں آتے، یقین رکھیے گا، جو حالات ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ سید الساجدین کے فضائل بھی گریا ہے، امام کا سجدہ، امام کی عبادت۔ عزیزوں، امام سجاد کی تاریخ اہل سنت کے جید علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، فرماتے ہیں یہ زین العابدین وہ ہے، میرے پاس روایت موجود ہے لیکن وقت نہیں ہے، میں آپ کو پڑھوں کہ علماء نے امام سجاد کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام فقراء میں کھانا تقسیم کرتے تھے، لیکن اپنے جد علی کی طرح رات کی تاریکی میں امام زین العابدین اپنے کاندھوں پر غذا لے کر لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، دق الباب کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا یہ کون دیتا ہے، لیکن جب علی زین العابدین کی شہادت ہوئی تب لوگوں کو پتہ چلا یہ ہمارے کھانے، ہمارے یہ غذا ہمارے گھر کون لے کے آتا تھا۔ ہم جب تک فوٹو نہ بنائیں، جب تک ویڈیو نہ بنائیں، جب تک اس کے فوٹو بنا کر دنیا میں نہ دکھائیں، اس وقت تک ہم سے انفاق بھی نہیں ہوتا، اس وقت تک انفاق ہی نہیں ہوتا جب تک فوٹو بنا کر جو ہے نا تشہیر نہ کی جائے۔ یہ ہے زین العابدین کی سیرت۔ ماہ رمضان میں افطار دے کے کوئی ہم احسان کرتے ہیں فقراء پر، لیکن ان کو جتنا ذلیل کرتے ہیں، کبھی اس پہ غور فرمایا؟ یہ ہے سید الساجدین کی سیرت۔ نام لینے سے ہم کبھی بھی امام سجاد کے نہیں بنیں گے۔ انفاق کرو، چھپ کے کرو، غریب کی عزت کا خیال رکھا جائے، مگر امام سجاد علیہ السلام نہیں بتا سکتے تھے انہیں، مگر امام کی نیت پہ شک کیا جا سکتا تھا۔ امام کہتے ہیں میں دینے آیا ہوں، لیکن امام نے نہیں چاہا کہ اگر میں اس کو پتہ چل گیا کہ میں انفاق کر رہا ہوں، کھانا دے رہا ہوں، کل کہیں مجھے دیکھے گا تو میرا شکریہ ادا کرے گا، کل میرے سامنے جھک جائے گا، شرمندہ ہوگا۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ یہ بندہ میرے سامنے شرمندہ ہو، امام نے مخفی انفاق کیا، لوگوں کے گھروں تک غذا پہنچائی ہے۔ یہی امام علی علیہ السلام کی سیرتیں ہیں۔ ہمارے کیا کام ہے؟ پورا ماہ مبارک رمضان فیس بک کے فوٹو سے بھرا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ افطار دے رہے ہیں۔ آقا خدا کے بندے، اس افطار کو نہ دو تو اچھا ہے، نہ دو تو بہتر ہے۔ کبھی سوچو کہ خدا نہ کرے مجھ پر ایسا وقت آ جائے، میں غریب ہو جاؤں، میرے حالات بہتر ہو جائے، میں چاہوں گا کہ اس طریقے سے مجھے کوئی خیرات کرے، میرے فوٹو ساری دنیا میں جائیں۔ یہ تو علماء کرام کہہ کے کہ تھک گئے، ہم نے بھی کئی مرتبہ کہا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ عمل وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، چونکہ ہم سمجھتے ہیں جب تک یہ تشہیر نہیں کریں گے پیسہ نہیں ملے گا۔ خدا کہتا ہے جتنا تیرے پاس ہے نا اتنا تو عزت کے ساتھ لوگوں کو دے، تیری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ میں اگر 10 کو دے سکتا ہوں، مجھ پر 1000 کی ذمہ داری نہیں ہے، 10 کو عزت کے ساتھ پہنچا دے، خدا کہتا بس تیرا کام ہو گیا، بس۔ یہ ہے میرے مولا کی سیرت، جن کا آج جنازہ اٹھاؤ گے، اس کا آج ماتم کرو گے۔ مخفیانہ امام سجاد غریبوں کی مدد فرماتے تھے۔ ایسا میں عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں جو میرے پاس وقت ہے، میں خطبہ ہی فقط مولا کا پڑھ سکتا ہوں، باقی ساری چیزیں رہ گئیں کہ امام زین العابدین کی زندگی پڑھنے والی ہے۔ عزیزوں، ہم پتہ ہے کیا ہے، ہم نے آج اگر ہمارے جوانوں سے، ہمارے لوگوں سے پوچھو، امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک نحیف و کمزور اور ایک بیمار کر کے فقط پیش کرتے ہیں۔ بس امام کا تعارف، اگر آج جوان سے پوچھو امام سجاد کو جانتے ہو؟ کہاں، کیسے؟ کہو بیمار کربلا تھے، بس
اس کے علاوہ کہیں باقی نہیں پتہ. یعنی ہم نے امام زین العابدین کے جہاد کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے امام زین العابدین کے اس زمانے کے بادشاہوں کے سامنے رہ کر امام نے کس طریقے سے مکتب تشیع کی حفاظت فرمائی ہے اس کی بات ہم نے نہیں کی. کچھ بھی نہیں کرتے، امام سجاد کو ایک نحیف و کمزور اور ایک بیمار سمجھتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ بولو عزیزو، خاموش کیوں؟ ستم نہیں ہے اپنے مولا پر؟ تاریخ پڑھو امام کے جہاد کتنے ہیں. جہاد فقط تلوار نہیں ہے، جہاد کی اقسام ہے. الجہاد بالقلم، الجہاد باللسان، زبان کا جہاد، قلم کا جہاد، اور بھی جہاد کی اقسام ہیں. عزیزان محترم، یہ سب جہاد ہے. ہم سمجھتے ہیں جو شمشیر اٹھا کر، تلوار اٹھا کر جو میدان میں جاتا ہے وہی جہاد ہے. جب آپ امام سجاد کی تاریخ کو پڑھو، بخدا جو 34 ایئرز، جو 34 سال امام زین العابدین نے واقع کربلا کے بعد ہشام ابن عبد الملک جیسے بادشاہ اور اس کے بعد دوسرے جتنے بھی ظالم بادشاہ تھے ان کے درمیان رہ کر جو امام نے فرہنگ تشیع کو پھیلایا ہے، جو امام سجاد نے شاگرد بنائے ہیں. آپ کو نہیں معلوم جوانوں کو؟ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ہے امام صادق کو موقع ملا تو امام صادق علیہ السلام نے 4000 سے زیادہ شاگرد بنائے، لیکن امام زین العابدین کو وہ موقع نہیں ملا. امام بہت زیادہ سختی میں تھے، امام کو نہ مجلس کرانے کی اجازت تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس ماحول میں، اس سختی میں بھی کہتے امام زین العابدین نے 170 شاگردوں کی تربیت کی ہے. وہ 170 شاگرد امام زین العابدین کے امام صادق کی یونیورسٹی میں استاد بنے ہیں. سن رہے ہیں؟ سو گئے؟ ہاں بولو میرے بھائی، امام کی زندگی پڑھ رہا ہوں. 170 بہت کم شاگرد ہیں، چونکہ موقع نہیں تھا، چاروں طرف سے امام پر سختی تھی، لیکن 170 شاگرد بنائے. ابو حمزہ صومالی جیسے ہیں. ابو حمزہ صومالی ان 170 میں ایک ہے. یہ امام کا جہاد ہے عزیزان محترم، یہ جہاد نہیں ہے. دعا کو زندہ کیا. ابو امام زین العابدین کی دعا کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، میرے پاس وقت نہیں ہے میں ڈیٹیل میں جاؤں. مکارم الاخلاق دعا ہے امام زین العابدین کی. رسالۃ الحقوق کتاب ہے جس میں 50 سے زائد حقوق بیان فرمائے امام زین العابدین علیہ السلام نے. یہ جہاد علمی نہیں ہے امام زین العابدین کا؟ ہاں بولو، جہاد علمی نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس نظر سے امام سجاد کو دیکھو. وہ بیمار تھے، ایک مصلحت تھی، امامت کا منصب چلانا تھا، آگے لے کے چلنا تھا. امام تھے اس لیے محفوظ کرنا تھا. جیسے حضرت ابراہیم کو آگ کو روشن کر کے گلزار کو بنا کر جب آگ میں پھینکا گیا تو بچا لیا. جیسے حضرت موسیٰ کو بچانا تھا تو وہ اگر وہ انگارہ منہ میں نہ ڈالتے تو قتل کر دیے جاتے، وہاں انگارہ ڈلوا کے نبی کو بچایا، یا آگ خاموش کر کے بچایا، اور یہاں امام سجاد کو بیمار کر کے بچایا. یہ مصلحت پروردگار تھی. ایک مختصر وقت کے لیے امام بیمار تھے، نہیں کہ ساری زندگی امام بیمار رہے، جیسا کہ ہم نقشہ پیش کرتے ہیں امام زین العابدین کا. ایک صلوات پڑھو امام سجاد علیہ السلام. میری بات سمجھ میں آئی ہے کچھ یا نہیں؟ ہاں بولو، آئی ہے نہیں آئی؟ ہاں میرے پاس تو سارے واقعات ہیں، میں نہیں پڑھ سکا، وقت نہیں عزیزان محترم کہ آپ نے جلوس بھی نکالنا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام زین العابدین، آپ یقین رکھیں عزیزو، پہلے زمانے میں ایک بات کر دوں پھر مولا کے خطبے کے 2 جملے پڑھ کے مصائب کی طرف جاؤ. پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے جب اسلام کا حکم، شریعت کا حکم آیا نا تو ہر چیز فوراً حرام نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ تدریج ہے. مثلا شراب مکے میں حرام نہیں تھی، مدینے میں ہوئی. مدینے میں فوراً نہیں کہا نماز جب پڑھنے جاؤ تو شراب مت پیو، پھر حکم دوسرا آیا، پھر آخر میں جا کے دیکھا اب مسئلہ ٹھیک ہے، حل ہے، پھر آخر میں حکم شراب کو منع کیا گیا تدریجاً. اسی طریقے سے اس زمانے میں غلام کا خریدنا رواج تھا، غلام کو خریدنا پھر آزاد کرنا.
روایت میں ہے امام سجاد علیہ السلام نے بہت سارے غلاموں کو خریدتے تھے. میں نے اپنے استاد آغا پناہیان حفظہ اللہ کو سنا ہے، وہ فرماتے ہیں 500 سے زیادہ امام سجاد نے غلاموں کو خریدا اور پھر 1 سال ان کی تربیت کی اور اس کے بعد امام نے اس غلام کو آزاد کر دیا. اللہ اکبر. تربیت کیا، توجہ ہے میری جانب یا نہیں؟ 500 غلاموں کو خریدا، تربیت کی اور سال کے بعد آزاد کر دیا. کتنا بڑا جہاد ہے عزیزو، کتنا بڑا کام ہے. اس وقت یہ دشمن جو ہے نا توجہ کرتے ہیں، کیوں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، غلام کیوں خرید رہا ہے. امام سے سوال بھی ہوئے، امام نے کہا غلام ہے خرید کے آزاد کر رہا ہوں، میرے پاس اللہ مال ہے. اور وہ تاریخ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو وہ باغ جو پیغمبر اکرم کے بعد امیر المومنین ان کی وراثت تھی وہ امام سجاد کے پاس تھی، ان میں سے غلام لیتے تھے. ایک تاریخ ہے، اب اس میں بعد میں کبھی جائیں گے. پیدل حج کرتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام. روزانہ رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے زین العابدین علیہ السلام. ہم سے 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر نہیں پڑھی جاتی ہے. پھر کہتے ہیں انا شیعۃ سید سجاد. ایسی سے من نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے. امام سجاد کا چاہنے والا کوشش کرے ساری نہیں تو 1 رکعت نماز وتر پڑھے. نزدیک ہو اپنے آپ کو سید الساجدین کے نزدیک کرو. بابا مولا کو اسیر کر کے شام لے گئے. عزیزوں میں آیت اللہ میلانی کو سن رہا تھا. آج میرے دوست مولانا بیٹھے رضوان صاحب، بہت ہی محترم ہے میرے لیے اور ہم قم میں بھی بہت عرصہ ساتھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور جو اس مسجد میں خدمات انجام دے رہے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے قبول ہوں اور مزید عزت اور کامیابی ملے انشاءاللہ، میری دعا ہے. تو عزیزان محترم، آیت اللہ میلانی آغا صاحب جانتے ہیں، وہ آج بہت خوبصورت بات کر رہے تھے، اس کو کھولنے کا وقت نہیں ہے. آیت اللہ میلانی فرما رہے تھے ایک جہاد اور ایک شہادت، یہ 2 اللہ کے نزدیک دوسروں صفات سے بہت زیادہ افضل ہے. ایک جہاد اور دوسرا بولو شہادت. لیکن یہ جہاد اور شہادت اللہ کی نظر میں کب بلند ہوگا؟ جب فی سبیل اللہ ہو. ایسے ہے نا، جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی نظر میں بہت بلند ہے، شہادت فی سبیل اللہ اللہ کی نظر میں بہت بلند ہے. ورنہ جہاد خالی تو کافی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا عزیزو. لیکن اہل بیت علیہ السلام فی سبیل اللہ نہیں تھے، یہ جہاد فی اللہ کرتے تھے. ہاں سبیل بھی نہیں ہے یہاں پر، سبیل میرے لیے اور آپ کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے. وہ فی اللہ، وہ فنا فی اللہ تھے، ان کے مقام کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہاں فرماتے جہاد اور شہادت 2 بڑی چیزیں ہیں. یہ آیت اللہ میلانی کا جملہ بتا رہا ہوں، ظاہر ہے جو پڑھا ہے امانت ہے کہ بتاؤ، یہ نہیں کہ میں اپنے طرف سے بتاؤں کہ میں نے نکالا، نہیں، جس کا جملہ ہے امانت سے اس کو پہنچا دینا چاہیے تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے. آیت اللہ میلانی حفظ اللہ فرماتے جہاد اور شہادت. فرماتے جہاد کرنا آسان، یعنی مشکل کام ہے لیکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مشکل ہے یعنی اس میں جان جاتی ہے، ساری تکلیفیں ہوتی ہیں نا، بولو ہوتی ہے نا. جہاد میں تکالیف ہے، لیکن توجہ چاہوں گا، جہاد بہت اچھی چیز ہے. یہ جملہ اگر میں سمجھا سکا، پہنچا سکا تو واقعی مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. بہت خوبصورت جملہ کہا، پھر امام سجاد سمجھ میں آئے گا. اور یہ چیز جو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ منحصر امام سجاد میں ہے اور کسی امام میں نہیں ہے. چونکہ امام کا موقع تھا، زمانہ تھا، تو یہ انحصار رکھتی ہے امام زین العابدین کے ساتھ. شاید آپ نے کبھی سنا ہو اور میں خدا کرے آپ تک پہنچا جاؤں. جہاد انسان کرنے جاتا ہے، جہاد میں مشکلات ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن جہاد ہو جاتا ہے. لیکن آغا فرماتے ہیں کہ جہاد سے زیادہ مشکل کام یہ ہے جس نے بظاہر کامیابی حاصل کر لی ہو، اس کامیابی کو شکست میں تبدیل کر دینا. یار میں نہیں سمجھا پایا آپ کو عزیزو.
میں نے بہت بڑی بات کی آیت اللہ میلانی کی، ہاں، اور آپ نے بڑے ٹھنڈے دماغ سے سن لیا، ہاں افسوس ہے، ہاں جی یہ امام سجاد کی فضیلت بتا رہا ہوں، اس پر آپ بولیے گا۔ جہاد مشکل کام ہے، ہو جاتا ہے، لیکن جہاد میں ظاہری کامیابی حاصل کرنے والے کو شکست دینا یہ بہت بڑا کمال ہے، اور یہی منحصر ہے امام زین العابدین علیہ السلام میں۔ کیسے؟ ظاہر میں، بظاہر، ہاں بظاہر، ویسے نہیں، بظاہر ظاہری دنیا میں یزید لعنت اللہ علیہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ ڈرو مت، کہہ دو نا، ظاہر کی بات کر رہا ہوں، ظاہر میں تو کامیاب ہوا نا، اس کی اپنی بادشاہت بچا لی، حکومت ہوئی، وہ غالب آ گیا، اور ظاہر میں امام حسین مغلوب ہوئے، سب شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ہوا نہیں ہے لیکن ظاہر بات کر رہا ہوں، ورنہ باطنی میں دیکھا جائے، حقیقت میں دیکھا جائے، کامیاب حسین ہوا ہے۔ ایسے ہے نا، حسین نے کیا فرمایا تھا؟ حسین نے یہ تو نہیں کہا تو میری گردن نہیں لے گا، حسین نے یہ تو نہیں کہا تو میرے عباس کے بازو قلم نہیں کرے گا، حسین نے یہ تو نہیں کہا تو یہ نہیں کرے گا، حسین نے کہا میں تیری بیعت بولو نہیں کروں گا۔ یزید نے کہا میری بیعت کرو، حسین نے کہا کہ بیعت نہیں کروں گا۔ بات بیعت میں تھی نا، بتاؤ بیعت ہوئی یا نہیں ہوئی نا، بات ختم۔ اگر بیعت نہیں ہوئی تو جیت کس کی ہوئی؟ بولو بھائی، امام حسین کی۔ آپ میرے پاس آتے ہیں میری اس انگوٹھی کو لینے کے لیے، ہاں لڑائی اس پہ ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں دوں گا، میں انگوٹھی اپنے پاس مضبوط رکھتا ہوں، آپ مجھے ہاتھ کاٹ مجھے مار دیتے ہیں، مجھے قتل کر دیتے ہیں، لیکن انگوٹھی میرے پاس ہے۔ جیتا کون جیتا؟ میں جیتا، چونکہ یہ میرے پاس تھی۔ جیتے حسین، چونکہ حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن ظاہری دنیا کے مطابق امام حسین شہید ہو گئے، مغلوب ہو گئے، وہ جیت گیا ہے نا۔ اس نے اپنے جیت کے شادیانے بچائے، اس نے اپنی جیت میں مال تقسیم کیا، مبارک کے بعد دی، سب چیزیں کی، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن خدا شاہد ہے، کیا کہنا امام زین العابدین کی امامت کا، کیا کہنا امام زین العابدین کی جہاد کا، کیا کہنا امام زین العابدین کی شجاعت کا، کہ امام نے شادیانے بجانے والے کی جیت کو زیادہ دیر رہنے نہیں دیا، اس جیت کو شکست میں تبدیل کیا۔ بس اتنی دیر لگی کہ مولا کوفے سے شام میں پہنچے، زیادہ دیر نہیں، شام میں پہنچے، بس اتنی دیر میں امام نے جیت کا نقشہ ظاہر میں بھی بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزان محترم، سارے لوگ موجود ہیں، اور یزید نے ایک کو کہا جاؤ میری تعریف کرو اور علی کو سب کو شتم کرو، علی کو اور اہل بیت کو برا بلا کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ گیا، حمد و ثنا کرنے لگا یزید کی، اس کے آبا و اجداد کی، اور سب بالآخر اس کے بعد امام علی کو سب کو شتم کیا، برا بلا کہا، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں یہ وہ سارا موجود ہے۔ اب جب وہ کر چکا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا یزید جو تو نے کرنا تھا کر لیا، اب مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی کچھ بولوں، میں بھی کیا کروں، کچھ بولوں، میری آخری مجلس ہے میرے بھائی، توجہ چاہوں گا، میں بھی کچھ بولوں۔ یزید نے کہا کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں قدرت جو کرے، ہاں یزید نے کہا اجازت نہیں ہے۔ جو درباری یزید ہی کے تھے نا، حتیٰ یزید کا بیٹا بھی وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ دے دو اسے، دے دو، یہ کمزور ہے، اتنے اس کے شہید ہو گئے ہیں، ہاتھ میں زنجیر ہے، پیر میں بیڑی ہے، گلے میں تاڑ ہے، اتنی مصیبت میں آئے، یہ کیا بولے گا؟ یزید نے کہا ہاں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اگر اس کو ممبر مل گیا تو اس نے میرا تو بیڑا غرق کر دینا ہے، میرا سب کچھ بتا دے گا، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے اس خاندان کو۔ کہنے لگا نہیں،
دو، اب مجبور ہوا، ظاہر ہے سب کہہ رہے ہیں، توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، سب کہہ رہے ہیں دو، مجبور ہوا، کہا ٹھیک ہے کہتے ہو تو میں دے دیتا ہوں، دیا۔ امام زین العابدین آئے، غور فرمائیے، امام سجاد علیہ السلام آئے، کیا جملے کہے؟ تمام کتابوں میں یہ خطبہ میرے مولا کا شام کا موجود ہے، ذرا بہت مختصر پڑھتا ہوں، غور فرمائیے۔ امام جب پہنچے فرما ایھا الناس، اے لوگو، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں اور 7 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یار اب جیسے بھی آپ سنو، آپ کی مرضی۔ یہ میرے مولا کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، میں ابھی وہ جملہ نہیں کہوں گا، آپ ناراض ہو جائیں گے، میں رک گیا۔ ایھا الناس، اے لوگوں، 6 چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، 7 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اعطینا، ہمیں عطا فرمایا العلم والحلم والشماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، ہمیں علم عطا فرمایا، ہمیں حلم اور بردباری عطا فرمائی، ہمیں سخاوت عطا فرمائی، فصاحت عطا فرمائی، شجاعت عطا فرمائی، اور قلوب مؤمنین میں ہماری محبت کو رکھا۔ یہ 6 چیزیں اعطینا، اور 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی ہے۔ وہ 7 چیزیں سنو یار میرے بھائیوں، 7 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا وفضلنا، اور ہمیں فضیلت دی ہے بأننا منا النبی المختار محمد، محمد نبی ہم میں سے ہے، ومنا الصدیق، علی الصدیق ہم میں سے ہے، ومنا الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہے، ومنا اسد اللہ واسد رسول، اسد خدا اسد رسول ہم میں سے ہے، ومنا سبطا ھذہ الامہ، حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ من عرف، یہ 7 چیزیں بتا دی، یہ سب ہم میں سے، توجہ چاہوں عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں بتائی۔ فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو اسی حسب و نسب سے سمجھ گیا، اللہ اکبر، مولا تیرے قدموں کی مٹی کو، دھول کو اپنی شفا کے طور پر کہیں مل جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا کلام مولا کا، دشمن کے دربار میں سید الساجدین جنہیں ہمیں نحیف و کمزور بنا کے فقط پیش کرتے ہیں، یہ ہے میرے مولا کا جہاد۔ ان باتوں پر امام سجاد کا تذکرہ کرنا چاہیے عزیزان محترم، تب مولا کی منزلت سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا دیکھو، اتنے میں جو سمجھ گیا سمجھ گیا، اور اگر نہیں سمجھے تو آؤ پھر میں اور زیادہ سمجھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر کوئی سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بتاتا ہوں۔ غور فرمائیے، یہ میرے مولا فرما رہے ہیں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کعبہ قوسین و ادنیٰ تک لے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جو علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے محمد کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ناقصین کو مارا، قاصدین کو مارا، مارقین کو مارا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا بیٹا ہوں۔ ساری بیان کرنا شروع کیا، سب بیان شروع کرنا شروع کیا، یزید کے دربار ہلنے لگا، ہمیں تو کہا گیا تھا یہ باغی ہے، اللہ اکبر، یہ تو کچھ اور ہے۔ مولا نے فرمایا، قرآن میں سنا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہا سنا ہے، کہا یا قربا ہم ہیں، کہا آیت سنی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہا سنی ہے، کہا یا اہل بیت ہم ہیں، اللہ اکبر، انما
ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. عمر کے سنی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی وہ میرا بابا علی تھا. یہ ساری بتاتے گئے. مجمع جو بیٹھا تھا یزید کا سارا ہلنے لگا، سارا ہلنے لگا. شکست فتح میں تبدیل ہوئی. توجہ چاہوں گا، سارا ہلنے لگا. یزید گھبرا گیا. اب ایسا نہ ہو یہ سارے لوگ اٹھ کے مجھے ہی مار نہ دیں، مجھے ہی قتل نہ کر دیں. تو اس نے فوراً کیا، کہا جاؤ اذان دو. مؤذن کو کہا اذان دو. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام سجاد رک گئے. کیا ہوئے؟ رک گئے. اپنی مجالس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو یا مجلس کو نماز سے پہلے ختم کر دیں یا نماز کے بعد رکھیں. یہی سیرت سجاد ہے. آئی سمجھ میں؟ یہ اس میں الجھنے کی بات نہیں. ہم پہلے پڑھ لیں پھر نماز پڑھیں گے، نہیں. یہ امام سجاد نے نہیں سکھایا. پہلے نماز ہے. نماز عزاداری سید الشہداء کے درجات کو بلند کر دیتی ہے. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام سجاد نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی یہ کہا امام سجاد نے وہیں کھڑے ہو کے اشارہ کیا یزید کی طرف. کا یزید بتا یہ جو محمد ہے میرا نانا یا تیرا؟ اللہ اکبر. میرا نانا یا تیرا؟ اگر تو کہے گا تیرا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ میرا نانا ہے محمد، میں اس کا نواسا ہوں جسے تو نے بے دردی سے میرے جد میرے بابا حسین ہے نواسے نانا رسول کے، جن کو تو نے بے دردی سے قتل کیا، جن کے مستورات کو تو نے قیدی بنایا. عزادارہ نے سید الشہداء امام سجاد کا ماتم کرنے والوں، بس یہ خطبہ یہاں پہنچا. جتنے درباری تھے رونے لگے، گریہ کرنے لگے کہ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا، یہ تو کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے. عزیزان محترم، یہ ہے میرے مولا کا جہاد کہ یہاں سے یزید کی شکست اور حسین کی فتح ظاہر میں بھی ہو جاتی ہے. سارے متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر یزید مجبور ہوتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مدینے واپس بھیجنے میں. اس نظر سے امام سجاد کو دیکھا کرو. امام کی شجاعت کو اس نظر سے دیکھو گے تو انشاءاللہ میرے مولا کی فضیلت اور مولا کا مقام سمجھ میں آئے گا. امام سجاد کی عظمتوں پر بلند ترین صلوات بھیج دیں. بس عزیزان محترم، امید ہے کہ آج کا میسج آپ تک پہنچا ہوگا اور میرے مولا کی عظمت پہلے بھی آپ کے دلوں میں ہے، محبت ہے، مزید خدا اضافہ فرمائے. بڑا مظلوم امام ہے. اسی مولا کے سامنے علی اکبر کو سینے پہ برچی لگی، مولا موجود تھے، عباس کے بازو علم ہوئے، علی اصغر کے گلے اور کان میں تیر لگا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، اور محمد گھوڑے سے زمین پر آئے، اصحاب شہید ہوئے. عزاداروں، اس مولا نے اپنے بابا کو دیکھا، نوک نیزہ پہ سر امام حسین علیہ السلام کا دیکھا. اس مولا نے اپنے شہداء کو سرزمین کربلا پر بے گور و کفن لاش دیکھا. ساری مصیبتیں میرے مولا نے برداشت کی، لیکن کسی نے پوچھا آپ کو معلوم ہے 34 سے 35 سال واقع کربلا کے بعد امام سجاد روتے رہے. اصحاب کی دکان پہ پہنچے، گریہ کیا، پانی کی طرف نگاہ پڑی، گریہ کیا، کسی کی شادی کی خبر سنی، گریہ کیا. میں سن رہا تھا، استاد فرما رہے تھے بعض اوقات امام سجاد اتنا روتے تھے کہ امام کے آنسو خون میں بدل جاتے تھے. ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیر میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، لیکن ان تمام مصائب کو دیکھنے کے بعد امام سجاد نے مدینے کی قبر ویران پڑی ہے شیعو، مدینے کی قبر جنت البقیع ویران ہے شیعو،
وہاں نشان بھی نہیں ہے کہ پتہ چلے یہ امام سجاد کی قبر ہے، گریہ کیا کرو بقیع کے ویران قبرستان پر۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا کیوں روتے ہیں اتنا؟ مولا اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہ تو نے انصاف نہیں کیا؟ شخص پوچھنے والے کربلا کے سارے واقعات بیان کیے اور پھر کہا دیکھو یہ تو مرد تھے، میں صبر کر لو۔ تو بولا بتائیے آپ پر سب سے زیادہ تکلیف کہاں پر آئی؟ سنو گے شیعو، زین العابدین کی شہادت کی مجلس سننے والوں، مولا نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ سب سے زیادہ مصیبت مجھ پر شام میں آئی جب مخدرات، میری پھوپھیاں میرے ساتھ بے مکھنا و چادر شام کی ان تنگ گلیوں میں میرے ساتھ تھی، شرابیوں کا مجمع تھا، میری پھوپھی میرے ساتھ تھی۔ یہ مقتل، یہ وقت بہت سخت تھا۔ عزاداروں واقعات گزرے، 25 محرم آئی، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو اس ملعون نے زہر دیا۔ مدینے میں آج میرے مولا کا جنازہ ہے، مدینے میں آج امام باقر اپنے بابا کے جنازے کے پاس موجود ہے۔ اے امام باقر ہمارا پرسہ قبول فرمائیے۔ عزادارو سنو، 2 آنسو عبادت کے لیے، قبولیت کے لیے بس ہیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد پر زہر کا اثر ہوا، میرے مولا کی روح نے پرواز کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مولا پھپھیوں کی مصیبتیں دیکھنے والا سجاد دنیا سے چلے گئے، کربلا کی مصیبتوں کا غم دیکھنے والے سجاد دنیا سے چلے گئے، 35 سال خون کے آنسو رونے والا مولا دنیا سے تشریف لے کے جا رہا ہے۔ مدینے میں مولا کا جنازہ ہے۔ یا صاحب الزمان 2 جملے پڑھ رہا، مولا قبول فرما لیجئے، ہمارا نام درج فرما لیجئے اپنے دفتر میں۔ عزادارو ایک مرتبہ امام باقر نے امام سجاد کو غسل کے لیے لٹایا، غسل دیتے دیتے امام باقر نے امام سجاد کے غسل کو دیتے دیتے غسل کو روکا اور غسل چھوڑا۔ 2 ہی تو جنازے ملتے ہیں، ایک مدینے میں ہی تھا جس کو علی غسل دے رہے تھے اور غسل دیتے دیتے فاطمہ کو علی نے غسل چھوڑا، اس طرح رونے لگے جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اور دوسرا جنازہ امام سجاد کا ہے، امام باقر رو رہے تھے، لوگوں کو بلایا، لوگوں آؤ میرے بابا کے ہاتھوں میں زنجیروں کے نشان دیکھو، لوگوں میرے بابا کے گلے کے اندر یہ توق کے نشان آج بھی موجود ہیں، آؤ میرے بابا کے توق کے نشان دیکھو۔ لوگوں نے جب توق کے نشان دیکھے نا تو مولا کے شانوں پر بھی نشان تھے کہ مولا یہ کس چیز کے نشان ہے؟ فرمائے رات کو غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے، یہ اس کھانوں کو اٹھانے کے نشانے ہیں۔ غسل ہوا، کفن پہنایا، مولا کا جنازہ مدینے میں اٹھا اور جنت البقیع میں دفن ہوا۔ یا امام سجاد آپ کا جنازہ بھی ہوا، آپ کو غسل بھی ملا، آپ کو کفن بھی ملا، لیکن مولا 10 محرم کربلا آپ موجود تھے، آپ کے بابا کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا اور نہ مولا آپ کے بابا کو 3 دن کے بعد دفن کیا گیا۔